السلام علیکم جی، فیاض رحمِ آپ لوگوں سے مخاطب ہے اور امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور شکر الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ بات کریں گے سما حیدر کیس کے حوالے سے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کل میں نے آپ لوگوں کو ایک مبارکباد دے دی تھی کہ اے پی سنگھ کا نیا گھر آباد ہو گیا ہے، اور اس کی وجہ یہ بنی کہ بیسیکلی میڈیا کے سامنے تو یہ بات کی جا رہی تھی، بظاہر تو یہ نظر آ رہا تھا کہ یہ سما حیدر کا گھر ہے، لیکن میں نے یہ کہا کہ یہ پی سنگھ کا گھر ہے۔ وہ میں نے کیوں کہا، اس کی وجہ یہ بنی کہ آپ نے کوئی بھی پرائم منسٹر، کوئی بھی وزیر اعظم، کوئی بھی صدر اس کی فوٹوز اس طرح سے گھر میں لگی نہیں دیکھی ہوں گی جس طرح سے یوگی جی، مودی جی کی تصاویر سما حیدر نے اپنے گھر کے اندر لگا رکھی ہیں، اور کسی بھی وکیل کی فوٹو آپ نے اس گھر میں لگی نہیں دیکھی ہوں گی کہ اس کے کلائنٹ کے گھر میں اس کی فوٹوز لگی ہوں۔ تو اس سے ایک چیز تو واضح ہے کہ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ وکالت سے بڑھ کر کوئی اور ریلیشن ہے، اور اسی بنیادوں پر میں نے آپ کو یہ بات کی تھی کہ یہ ایک بے روزگار وکیل کو، ایک بے گھر کو اچھا سا گھر مل گیا، ماؤں کی دعا پوری ہوئی اور ہمیں ایک اچھا سا گھر مل گیا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ سما حیدر کی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اے پی سنگھ کی فیملی تو جب سے یہ سما حیدر کیس آیا اس کو منہ پہلے سے نہیں لگاتی تھی، اور یہ بیسیکلی میں نے شروع میں کہا تھا نا کہ ہم تم ایک کمرے میں بند ہو جائیں اور چابی کھو جائے، تو بس وہ کمرہ یہی تھا۔ اس سے کہ پتہ نہیں ان کے گھر میں کیا معاملات تھے، جب سے سما حیدر آئی ان کی ذاتی زندگی پوری طرح سے ڈسٹرب ہو گئی تھی، اور وہ بے روزگار آدمی تھے، کوئی کیس بھی نہیں تھا۔ تو اچانک سما حیدر کے آنے سے اب ان کا ماشاءاللہ سے گھر بھی بن گیا۔ اور یہ جو لپو ہے، یہ آپ تصویروں میں دیکھیں گے، یہ تو ایک طرف چھپ کر بیٹھا ہوا اور بیچارہ بہت اداس ہے۔ ایک طرف تو اے پی سنگھ کا گھر بن گیا، دوسری طرف لپو کے ساتھ جو ہے وہ بہت برا پرینک ہو گیا، لپو کے ساتھ بہت برا مذاق ہو گیا۔ مذاق کیا ہوا کہ اس کو سب نے خالی پلیٹیں جو ہے وہ لانے کے لیے رکھا ہوا ہے، اور آپ نے دیکھا کہ وہ ایک چیئر پہ ایک سائڈ پہ رکھ کے بیٹھا ہوا ہے۔ اور عام طور پر جب خواتین کوئی گھر بناتی ہیں تو جو ہسبینڈ ہوتا ہے اس کا انٹرویو ہوتا ہے یا اس کا بیان ہوتا ہے، لیکن اس کو کسی نے منہ نہیں لگایا۔ وہ تو ایسے تھا جیسے بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ، تو وہ ایسے لگ رہا تھا جیسے اپنے ہی گھر میں کوئی ویٹر ہے یا کوئی ٹینٹ لگانے والا کوئی بندہ وہاں پہ آیا ہوا ہے، جبکہ گھر کا اصل مالک اور اصل جو چیز تھی وہ لگ رہے تھے اے پی سنگھ صاحب، جو کہ ہے بھی حقیقت۔ اور بات بات پہ وہ یہی بات کر رہے تھے کہ جب رپورٹر نے ان سے ایک سوال کیا کہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے، تو انہوں نے کہا جی مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ میرا گھر بن گیا ہے۔ کہ جی آپ کا گھر ہے؟ جی یہ میرا گھر ہے، میرا آشیانہ ہے۔ اور آپ نے پھر ایک چیز اور دیکھی ہوگی کہ باقاعدہ طور پہ اس گھر میں اے پی سنگھ کا فوٹو بھی لگایا گیا ہے۔ اس پورے گھر میں آپ کو سچن کا فوٹو نظر نہیں آئے گا، ہاں ایک دو جگہ پہ گروپ فوٹو ضرور نظر آئے گا، لیکن کہیں پہ بھی بڑی فوٹو سچن کی نظر نہیں آئے گی۔ ٹاپ پہ جو فوٹو لگا ہے وہ اے پی سنگھ کا لگا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اس چیز کا انڈیکیشن کرتی ہیں، اس چیز کو ظاہر کرتی ہیں کہ یہ اصل میں گھر جو ہے وہ کس کے لیے بنایا گیا ہے۔ تو شروع میں نے کہا تھا نا، ایک گانا آپ لوگوں کو سنایا تھا کہ ہم تم ایک کمرے میں بند ہوں اور چابی کھو جائے، تو بس وہ کمرہ یہی ہے جس کی ضرورت تھی۔ اور اب باقاعدہ طور پہ ایک اور ارینجمنٹ بھی کیا گیا ہے کہ جو ہے وہ لپو کو باقاعدہ طور پہ ایک دکان بنا کے دینے کی بات کی گئی ہے، تاکہ لپو جو ہے وہ کام پر رہیں اور اے پی سنگھ اپنے کام پر رہے۔ بہرحال میں اس طرح کی گفتگو کرنے کا عادی تو نہیں ہوں، نہ اس طرح کی گفتگو کرتا ہوں، لیکن مجبوراً مجھے یہ ریمارکس دینے پڑ رہے ہیں جو میں نے کل کی ویڈیوز میں دیکھا۔ آپ نے دیکھا کہ لپو جو ہے، سچن جو ہے، وہ صرف برائے نام ایک ڈمی بن کے رہ گیا، اور آپ نے اس کی حیثیت اپنے ہی گھر میں دیکھ لی کہ کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی بھی جگہ پہ سچن نظر نہیں آ رہا، ہر جگہ پہ اے پی سنگھ نظر آ رہا ہے، اور لال ویسٹ کوٹ پہن کر وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور لپو جو ہے وہ بالکل ایک نکر میں لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے، عام طور پہ۔ اور پھر کوئی بھی سوال اس نے کرنا ہو تو ایسا ہوتا ہے کہ جیسا وہ سما حیدر سے پہلے پوچھتا ہے کہ میں نے اس بات کا جواب دینا ہے یا نہیں دینا، پھر وہ اس پہ بات کرتا ہے۔ اور ایک چیز آپ اور دیکھیں کہ اس پورے میٹر میں لپو پوری طرح سے اداس ہے۔ ایک طرف سے اے پی سنگھ کا گھر بن گیا، دوسری طرف لپو کے دل پر چھریاں چل گئیں، ٹھیک ہے، جب اس نے دیکھا کہ اے پی سنگھ کی بڑی سی فوٹو لگی ہوئی ہے گھر میں، اور جو ہے وہ
وہ پوری طرح سے مطلب لٹ چکا ہے، ٹھیک ہے، اور جو نازیبا ویڈیو اس نے بنا کے رکھی تھی وہ بھی کام نہیں آئے گی، تو بازی اس کے ہاتھ سے نکل چکی ہے، تو بالکل وہ بیچارہ یار و مددگار جو ہے وہ ایک نوکر میں بیٹھا ہوا تھا۔ تو مجھے اس سارے معاملے پہ میری ہمدردیاں بھی ہیں لپو کے ساتھ کہ اس کے ساتھ بہت برا ہوا ہے، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ یہ سیما حیدر کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اس نے ڈیفینیٹلی اس سے پہلے غلام حیدر کو ٹریپ کیا، اس سے پہلے کسی اور کو کیا، اور دیکھیں کیسی خوشی منائی جا رہی ہے، کسی کا گھر برباد کر کے اپنا گھر آباد کرنے والے لوگ کیسے خوشی منا رہے ہیں۔ دیکھیں یہاں پہ اپنے بچوں کا جو ہے وہ گھر برباد کر کے، اپنے بچوں کا پلاٹ سیل کر کے، یہاں سے اب وہاں پہ ایک کمرہ منگا کر کس طرح سے لوگوں کو بے وقوف بنا رہی ہے یہ خاتون، آپ اس کے ڈرامے چیک کریں۔ اور ابھی آپ ایک چیز اور دیکھیں کہ ہماری لائف سٹریم دیکھنے کے بعد کسی نے سوال کیا ایک رپورٹر نے کہ آپ بچوں کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے کیا کریں۔ ہاں میں بچوں کو ٹیوشن پڑھا رہی ہوں، اور میں بچوں کو پڑھانا چاہتی ہوں، اس پہ بھی میں بات کروں گی، اور میں اس پہ کوشش کر رہی ہوں۔ تو مجھے بتائیں کہ یہ کون سی ٹیوشن پڑھا رہی ہے؟ ایک تو وہ ٹیوشن ہے جو یہ خود پڑھ رہی ہے، اور دوسری کون سی ٹیوشن ہے جو بچوں کو پڑھا رہی ہے؟ جو ویڈیوز میں نظر آتی ہے وہ والی ٹیوشن پڑھا رہی ہے یا کوئی اور ٹیوشن پڑھا رہی ہے؟ بہرحال ان ساری چیزوں کے حوالے سے ایک دوست کا یہ سوال تھا کہ سیما حیدر تو ڈے بائی ڈے پکی ہوتی جا رہی ہے، تو میں آپ کو بتا دوں کہ اس طرح کی چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی پکی نہیں ہوتی جا رہی، اور یہ خاتون جو ہے وہ سراسر آپ یہ تو جانتے ہیں کہ ڈرامہ کر رہی ہے، لیکن آپ ایک چیز دیکھیں کہ اس نے غلام حیدر کا گھر بیچا، اس کا زیور بیچا، اس کی سب چیزیں وہاں پہ جا کے بیچی، اور وہاں پہ جا کے ایک مکان بنا کر یہ امپریشن دینے کی کوشش کر رہی ہے کہ جیسے یہ بالکل بھارت کے ساتھ مخلص ہے اور بھارت کے لیے یہاں سے جانے کے لیے تیاری نہیں ہے۔ یہ کہ امپریشن دینے کے، اور یوگی جی اور مودی جی کو مکھن لگانے کے لیے ان کی بھی تصویریں لگائی گئی ہیں۔ بہرحال یہ ساری پلاننگ اے پی سنگھ صاحب کی تھی، اور اس میں وہ پوری طرح سے ناکام ہو چکے ہیں، کیونکہ ان کے لال ویسٹ کوٹ نے اور ان کے بیٹھنے کے انداز نے ساری چیزوں کو کھول کے رکھ دیا ہے۔ تو ابھی انشاءاللہ میں مصروف ہوں، آنے والے وقت میں جیسے کہ ایک آدھ دن میں یہاں سے فری ہوں گے تو اس پہ باقاعدہ طور پہ یہ جو نیا گھر بنا ہے اس کا پوسٹ مارٹم بھی کریں گے۔ پوسٹ مارٹم سے مراد ہے کہ آپ کے سامنے وہ پوائنٹس رکھیں گے جو ابھی تک کسی نے نہیں رکھے، اور آپ لوگ میری بات سے اتفاق کریں گے، اور کچھ تصویریں میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گا جس میں لپو بالکل ہی گرا پڑا ہے اور اداس ہے۔ اداس کس لیے ہے کہ اسے معلوم ہے کہ اب اس کی چھٹی ہو جائے گی، اور جو ہے وہ سیما حیدر اور اے پی سنگھ کی جو لو سٹوری ہے وہ پروان چڑھ پڑی۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو یہ بات غیر مناسب لگے، لیکن بات جو سچ ہے وہ یہی ہے، جو نظر آ رہا ہے، جو لوگ دیکھ رہے ہیں، جو لوگ ہمیں میسیجز کر رہے ہیں، جو ہمیں انفارمیشن پرووائڈ کر رہے ہیں وہ یہی ہے، اور جو سامنے نظر آ رہا ہے وہ یہی ہے۔ اور ایک جگہ پہ ایک کسی نے سوال کیا رپورٹر نے کہ یہ آشیانہ کس کا ہے، تو وہ کہتا ہے یہ آشیانہ میرا ہے۔ سیما حیدر بھی کہتی ہے یہ آشیانہ اے پی سنگھ کا ہے۔ تو یہاں سے تو اب ساری کہانی جو ہے وہ کلیئر ہو چکی ہے۔ بہرحال اس میں اس طرح میں ویڈیو کے اینڈ میں یہی کہوں گا کہ یہ ساری چیزیں اس لیے کی جا رہی ہیں کہ غلام حیدر ہمت ہار جائے اور حوصلہ چھوڑ دے اور بھارت جانے کی ہمت نہ کرے، اور یہ سمجھے کہ سیما حیدر تو وہاں پہ پرماننٹلی ایڈجسٹ ہو چکی ہے، اور کبھی بھی اس کو بچوں کی کسٹڈی نہیں ملے گی، تو وہ اس کی جدوجہد چھوڑ دے۔ تو غلام حیدر اپنے موقف پہ پوری طرح سے قائم ہے، یہ چاہے اس طرح کے 15-20 ڈرامے اور بھی کر لے، اس سے کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور وہ اپنے بچوں کی کسٹڈی جو ہے وہ اس سے لے کر ہی رہے گا۔ تو آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اور جو لوگ اس کیس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جڑے رہیں اور ہمیں